أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد، انسان بنیادی طور پر خطا کار ہے. بھول جانا اس کی فطرت ہے. اور بھولنے پر انسان کی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن بھول کر کیے ہوئے عمل پر ڈٹ جانا یہ گناہ کا کام ہے. بھول کر توبہ کر لینا، گناہ کر کے رجوع کر لینا، یہ انسان کی عظمت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا تو انسان کی فطرت سے اللہ آگاہ تھا، چونکہ انسان کا خالق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا. تو اس نے انسان کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں طرح کی چیزیں اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں، الہام کی ہیں. گناہ پر اس کو خبردار بھی کیا ہے اور نیکی کی ترغیب بھی اللہ نے دلائی ہے. نیکی اور گناہ کا تصور انسان کے اپنی فطرت اور اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو راہ سے ہلاؤں گا، ان کو جہنم کے راستے میں چلاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ تیرے پیروکار بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے یہ خطائیں ہونا.
لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، گناہ پر ضد نہیں ہونی چاہیے، گناہ پر ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 27ویں پارے کی سورۃ النجم ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اجر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا الذین، وہ کون لوگ ہیں نیکی کرنے والے جن کو جزا دی جائے گی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور فحش کاریوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، حقیر گناہ، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ بڑے بڑے جو گناہ ان سے شرک نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، یہ بڑے گناہ ہیں، کبائر جن کو شمار کیا گیا ہے، مختلف احادیث میں مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ بارہ فرمایا الا اللمم، سوائے ان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ اچھا، تو ہم گناہ اور ثواب کی تصور ذہن میں رکھ کے جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق کچھ گناہوں کی سزائیں مقرر کی ہیں، اور سزاؤں میں کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور کچھ کی سزا اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی نیکیاں اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہیں کہ جتنی نیکیاں ہم کرتے جائیں گے ہمارے گناہ مٹتے چلے جائیں گے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں۔ فرمایا جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر چاہیے فوراً آگے 2 رکعت نفل پڑھے، نفل توبہ پڑھے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی اس کے گناہ کو مٹا ڈالے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ کبائر سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو فرمایا کہ ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے، یعنی جنتوں میں داخل کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے تو بچتے رہتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ ان سے کوئی نہ کوئی سرزد ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ، کوئی نظر بازی کا گناہ ہو گیا، کوئی زبان درازی کا گناہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہلکی پھلکی، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا۔ تو فرمایا جو بندہ اس پر توبہ کر لے اور بڑے گناہوں سے بچے تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا ڈالیں۔ ساتھ ہی ایک اور حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، پیارے پیغمبر کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو ایک نماز پچھلی نماز تک، ایک جمعہ گزشتہ جمعے تک، ایک رمضان گزشتہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ گئے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی، راستے میں پڑا ہوا کوئی پتھر وہ سڑک کے اوپر رکھ دیا یا کسی کو ایسی حرکت کر دی، تو آپ جب دوبارہ نماز کے لیے آئیں گے تو آپ کے لیے اس دوران کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عصر کی نماز ظہر سے عصر تک کیے ہوئے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ لیٹ ہو گئے، یہ تو گناہ ہے نا، نماز پڑھنے ہیں لیٹ ہو گئے، یہ بھی گناہ ہے، مومن لیٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب آپ جب نماز پڑھ لیں گے تو نماز کا پڑھ لینا ہی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بندہ توبہ کرے۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے پورے ہفتے میں گناہ کیے ہیں، دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ اس جمعے کو گزشتہ ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔
ایک اور حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث فلم یفسق، جو حج کے لیے جائے اور اس میں کوئی گناہ اور بدکاری کا اور فسق کا کام نہ کرے، فرمایا کوئی ایسا کام نہ کرے، رجع من ذنوبہ کیوم بلغتہ امہ، وہ وہاں سے ایسے واپس آئے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو کے اگر مقبول حج اس نے کیا، حج کے لیے کیا، اللہ کے احکامات کے مطابق سارے اعمال کیے، طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کی، مینا میں آیا، مزدلفہ میں گیا، قربانیاں کی، اپنے بال منڈوائے اور طواف ودا کیا، فرمایا جیسے ہی وہ حج کے اعمال سے فارغ ہوگا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی دنیا میں تشریف لایا ہے، جس طرح دنیا میں پہلے دن آنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی بچہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حج بھی گناہوں کا کفارہ ہے، نماز بھی گناہوں کا کفارہ ہے، روزہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی طرح زکات گناہوں کا کفارہ ہے، اور جمعہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ سارے اعمال انسان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کی سزائیں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کے سبب۔ ایک بندہ گناہ میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا رزق کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بندے کو سوچنا چاہیے جب کبھی اس کا رزق کم ہو تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، میرے رزق میں جو کمی آئی ہے میں نے کہاں گناہ کیا، کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میرے رزق میں کمی آئی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، انسان اپنے گناہوں کی پاداش میں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اپنے گناہوں کے سبب وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات رزق صرف کھانے کا نام نہیں، صحت بھی رزق ہے، بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحت بہت بڑا رزق ہے، دولت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، گھر بار بھی رزق ہے، مکان بھی رزق ہے، کاروبار بھی رزق ہے، حتیٰ کہ معاشرے میں ملنے والی عزت یہ بھی رزق ہے۔ اور جب ان میں سے کسی چیز سے بھی بندہ محروم ہو تو اسے فوراً سوچنا چاہیے کہ کس گناہ کی پاداش میں مجھے میرا یہ عمل جو ہے وہ ہوا ہے، مجھے یہ میرا رزق کیوں ہو۔ معروف حدیث ہے، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کی یہ سزا ہے۔ اب انہوں نے کہا اس کے بدلے اپنی کو نیکی پیش کرو جس کے ذریعے اللہ ہمیں اس نیکی کے ذریعے اس مصیبت سے نجات دے گا۔ پھر ان تینوں نے اپنی ایک نیکی پیش کی، اللہ نے غار کے دھانے پہ آیا ہوا پتھر خود ہی ہٹا دیا اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ، اور وہ بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ وہاں سے واپس نکالا۔ گناہ جو ہے یہ انسان کا رزق کم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رزق بڑا ہوتا ہے، پیسے بڑے ہوتے ہیں، دستر خوان بڑا وسیع ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ بھی رزق کی کمی ہے، پیسے بڑے ہیں کھا نہیں سکتا، دوائیوں پہ ڈاکٹروں پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہ رزق کی کمی ہے۔ رزق ہمارے ہاتھ میں بے ہم کسی کو رہے ہیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم دوائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ گناہ جو ہے نا یہ رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے رحمت سے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اظہر الناس العلم وضیعوا العمل، جب لوگ علم ظاہر کریں گے اور عمل برباد کریں گے، عمل نہیں کریں گے، ضائع کریں گے۔ علم ہے، بڑا مطالعہ ہے، بڑا مناظرہ، بڑا مذاکرہ کرتا ہے، علم بڑا پختہ ہے، بڑا کچھ یاد ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، عمل نہیں ہے۔ پچھلے جمعے یہ کیا تھا
کہ مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے نماز کی فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، اور مناظرے میں نماز کا مقصود ہو جاتا ہے. کیا فائدہ اس کا؟ دونوں طرف سے علم دکھایا جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اذا اظہر الناس العلم، جب لوگ علم ظاہر کریں گے، وضیعوا العمل، اور عمل ضائع کر دیں گے. ایک جرم. دوسرا جرم فرمایا وتحابوا بالالسنۃ وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، زبان سے محبت کا اظہار کریں گے اور دلوں میں بغض رکھیں گے. دوسرا جرم. زبان میں کیا بات ہے، حاجی صاحب، بٹ صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، کیا بات ہے جناب، آپ آئے ہیں دل خوش ہو گیا، لیکن تباغضوا بالقلوب، دل میں بغض ہوگا. دل میں جو ہے نا وہ ماتھے پہ سلوٹیں آئیں گی، ہونٹوں پہ کچیچیاں آئیں گی، دانت رگڑے جائیں گے، لیکن زبان جو ہے کیا بات ہے جی، آپ آئے بہار آئی، آپ آئے، آپ جا رہے تھے، دل بڑا خوش ہوا. فرمایا یہ آپ نے نشانی بیان کی ہے. دوسرا جرم، میں زبانوں میں محبت کے ترانے ہوں گے، دل بغض سے بھرے ہوں گے. وتقاطع الارحام، رشتے داریاں توڑ دیں گے. بہنوں سے رشتہ نہیں رکھا، بھائیوں سے رشتہ نہیں رکھا، عزیزوں سے رشتہ نہیں رکھا. میں اس سے ملا تو میری ناک نہیں رہی، میں اس سے ملا تو میرے پلے کچھ نہیں رہنا. میرا بھائی مر گیا میرے لیے، میں اس کو نہیں ملنا چاہتا. اس نے میرا فلاں جرم کیا، میرا گناہ کیا. وتقاطع الارحام، فرمایا قطع رحمی کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لعنہم اللہ عز وجل عند ذلک. ایک سزا ان کی یہ ہوگی، اللہ انہیں اپنے پاس لعنت کرے گا. اللہ پاک رحمت سے، گناہ ہے نا یہ، اللہ لعنت کریں گے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کو اندھا کر دیا جائے گا، ان کی آنکھوں کو، اور وہ بہرے ہو جائیں گے. ان کو کوئی اچھی بات کہے گا نا، یار تمہاری بھائی سے صلح کروا دیں، اسمعہم، بہرے ہو گئے، ہم نے سنتے، ہم نے صلح کرنا چاہتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے ہیں. ہم تمہارا فلاں کام کرتے، اعمیٰ ابصارہم، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، ہم نہیں دیکھتے اس کو. بھائی تمہارا وہ فلاں عزیز ہو ذرا تمہارے جا کے پتہ دے آؤ، وہ میرا مر گیا میرے لیے، میں اس کو نہیں دیکھتا، میں اس کو نہیں ملنا چاہتا. میں نے بھائیوں سے نہیں ملتی، بھائی بہنوں سے نہیں ملتے، عزیزوں سے نہیں ملتے، ماں باپ اولاد سے نہیں ملتے، اولاد ماں باپ سے نہیں ملتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ اپنے پاس سے لعنت کرے گا. اور جس پر اللہ لعنت کر دے، جرم دیکھیے نا کیا ہے، قطع رحمی جرم ہے. زبان پر محبت کا ترانہ ہے اور دل میں بغض ہے، اور علم ظاہر ہوتا ہے، عمل ہے نہیں. علم بڑا ہے، بڑا ظاہر ہے، علم ظاہر کرتے ہیں. علامہ صاحب ہوں، فہامہ صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، فلاں چیز ہوں، بڑا میرا مطالعہ ہے، میں PhD اسکالر ہوں، میں جناب فلاں اسکالر ہوں، فلاں اسکالر ہوں، لیکن عمل نہیں ہے. عمل کی باری سب اپنے اپنے گھروں میں خاموش. ایسے لوگ ان گناہوں کی پاداش میں بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس آخرت میں رکھی ہوئی. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن گناہوں میں ملوث ہیں، اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی حدیث ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں 10 مہاجرین کی ایک جماعت میں سے 10واں تھا، 9 اور تھے، 10واں میں تھا. اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے گروہ انصار، میں چند ایسی باتیں دیکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر وہ باتیں آئیں، میں نہیں چاہتا کہ تم ان میں ملوث ہو جاؤ. صحابہ کرام پریشان ہو گیا. اب فرمائیے کیا بات ہے؟ تو میرے آقا نے چند باتوں کا ذکر کیا. فرمایا یاد رکھو، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی، فرمایا ان پر طاعون کا اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا. فحاشی ہر ایک کے ہاتھ میں فحش جاری کا ایک وہ ٹکڑا موبائل کی صورت میں موجود ہے. کون اس پہ کیا دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں اللہ دیکھ رہا. ہوا معکم اینما کنتم،
تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم کے ذریعے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں موبائل کے اس ٹکڑے پر، اس مشین پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سا کچھ دیکھنے والا ہے، ہمیں کون سا کچھ دیکھ رہا ہے، ہم جو نہیں چاہتا کرے کون ہمیں پوچھنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے اس پر طاعون کا اور بھوک کا عذاب، اور عذاب بھی ایسا لم تکن فی اسلافہم، ان سے پہلوں میں ایسا عذاب نہیں گزرا ہوگا جیسا عذاب ان میں آئے گا۔ طاعون پھیلے گا، بھوک کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرے گی ان پر قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم کا عذاب مسلط ہوگا۔ ماپ تول میں کمی کرنا، کسی کرینے کی دکان پہ چلے جائیں، کسی بڑے تاجر کی دکان پہ چلے جائیں، کسی ماپنے والے کے اس ماپنے کی دکان پہ چلے جائیں، ہمارے پیمانے لینے کے الگ ہیں، دینے کے الگ ہیں، ہماری ڈنڈیاں جو ہے نا ہم نے ترازوؤں میں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا بڑا جرم ہے، ایک جرم کی 3 سزائیں میرے پیغمبر نے رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جرم ہے ماپ توڑ میں کمی کرنا، اور سزا کیا ہے؟ قحط سالی، سخت مشقت اور محنت کرنا اور پوری نہ پڑنا۔ صبح سے شام تک مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پھر اوور ٹائم لگا رہا ہے، رات 11 بجے گھر آ رہا ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، مشقت تو مشقت کر رہا ہے لیکن اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ یہ کس قوم کے لیے عذاب ہے؟ فرمایا پھر ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم کا تیسری سزا ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے جو ماپ توڑ میں کمی کرتے ہیں، لینے دینے کے پیمانے، اور 100 والی چیز دکھا کے 50 والی دے دی، یا 100 والی چیز دی ہے آدھی وہ دے دی آدھی دوسری ملا کے دے دی، یہ سارے ماپ توڑ میں کمی، یہ سزائیں تینوں اس وجہ سے ملیں۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، جس قوم میں زکوٰۃ نہیں دیتے جو لوگ، وہ قوم بارش کے قطرے سے محروم کر دی جائے، ایک قطرہ بارش کا نہیں گرے گا اس قوم کو جو زکوٰۃ دے دیتے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر ان کے مویشی اور جانور نہ ہوں تو ایک قطرہ بھی اللہ بارش کا نہ برسائے۔ اگر بارش ہو جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے تو یہ مویشیوں کی وجہ سے مل جاتا ہے پانی۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ دیکھیے ہم کیسے کیسے چور دروازے ہم نے ڈھونڈے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے کے، کیسے کیسے ہم نے طریقے ڈھونڈے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے کے، پیسے بچا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ اور چوتھی بات میرے آقا نے فرمایا جس قوم میں عہد شکنی عام ہو جائے، وعدہ خلافی عام ہو جائے، اس پر اجنبی دشمن مسلط ہوگا جو ان کے ہاتھ کی چیزیں بھی چھین کے لے جائے گا۔ کہتے ہیں اس نے منہ کا لقمہ بھی چھین لیا، ہاتھ کی چیزیں چھین لے گا جس قوم میں وعدہ خلافی ہو۔ مارکیٹوں میں چلے جائیں، دیکھیں کون وعدہ پورا کرنے والا ہے، کتنے لوگ وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور کتنے ہاتھ چھینی کرنے والے ہیں۔ جو بھی آتا ہے بھائی، مجھے جو دوست نے بتایا اپنے باپ کی اس نے تعلیم ہے، اس نے کہا جی میں دکان پہ دیکھتا ہوں میرے والد کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں، اس نے رات کے نکال کے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہے نا میں نے کل وہ آئے گا گھرائی لینے والا میں نے اس کو دینے ہیں، لیکن جب وہ آتا ہے سویرے سویرے آئے گا بولی بھی نہیں کی دوبارہ 12 بجے آنا، 1 بجے آنا، پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن نہیں دیتا۔ اس سے بڑی بات سیکھنی کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ فرمایا جب ایسا ہوگا تو ایسا دشمن، اجنبی دشمن، ایسا دشمن جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کون ہے وہ، اور وہ تم سے تمہارے ہاتھ کا نوالا تک چھین کے لے جائے گا۔ پانچویں بات پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم کے سردار اور امام اپنے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق نہیں کریں گے تو آپس کی لڑائی جھگڑے میں جو ہے نا وہ ملوث ہو جائیں گے، آپس میں لڑتے ہیں۔ آج ہماری سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، ہمارے ملک کی سیاست کو دیکھ لیں، کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کی عزتوں کے کھلواڑ کرنے والے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کی عزتوں کو لوٹنے والے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے۔ کیوں؟
ان سارے لوگوں نے اپنے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق دیے. اللہ کی سزا ہے ہمارے اوپر، یہ عذاب ہے اللہ کا جو ہم پر مسلط ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے معاملات، اس کی حکومت کی بات ڈور یعنی اس کے معاملات عقل مند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اور ان کا مال سخی اور فراخ دل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے ان کا مال، پھر ان کی معاملات عقل مند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور مال فراخ دل لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور جو قوم اللہ کو ناراض کر بیٹھے اللہ ان کے معاملات جو ہے نا وہ بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور ان کا مال غنیمت اور ان کا جو خزانہ ہے وہ کم ظرف تنگ دل اور کنجوس اور بخیل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے اپنی قوم کو. اس حدیث کی روشنی میں آپ چاروں پانچوں معاملات کو دیکھ لیجیے. کیا ہم ان پانچوں میں ملوث نہیں ہیں؟ کیا یہ پانچوں قسم کی سزائیں جو پیارے پیغمبر نے فرمائی ہمارے اوپر کسی نہ کسی شکل میں یہ لاگو نہیں ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم آج پھنسے ہوئے ہیں. دل میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں امان نہیں ہے، زندگیاں محفوظ نہیں ہے، عزتیں غیر محفوظ نہیں پڑی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. میرے رب نے 1400 سال پہلے ہمیں رہنمائی کی تھی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. بدلے میں یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. ان کو اپنا پتہ ہی نہیں کہ ہماری عزت عظمت کیا ہے، ہمارا مقام، ہماری شان کیا ہے. غور کیجیے اس بات پہ، سوچیے ذرا اس بات پہ. آج ہمارے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھولے نہیں. ہماری عظمت کیا، ہم کون ہیں؟ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئی. آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں بحیثیت مسلم، لوگ ہماری توہین کرتے ہیں اور ہمیں غلاموں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح چارتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید ان کی چاپلوسی کرنے میں عزت ملے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلانے میں عزت ملے گی، ان کی ساری شاید ماننے میں عزت ملے گی. کعبہ کے رب کی قسم ہے عزت اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ساری عزت ہے، اور ان کے لیے عزت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بنتے ہیں. شرک میں ملوث ہو کر، بدعات میں ملوث ہو کر، قبروں پہ چادریں چڑھا کے، قبروں کو سجدے کر کے، مزاروں کو آباد کر کے، مسجدوں کو بے آباد کر کے تو بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی. تو جیسا احمد کی دنیا میں کوئی نہیں بچتا. آج ہمارے معاملات خراب اس لیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم. جو آیت میں نے پڑھی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اگلی باتیں ارشاد فرمائی بڑی قابل غور ہے. فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. فرمایا وہ لوگ جو کبائر سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اور فحشگاریوں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہو جاتے ہیں، تو تمہارا رب، ان کا رب جو ہے نا بڑی وسیع مغفرت والا ہے. آگے فرمایا وہ اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. تو میں تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے بھی جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. اذ انشأکم من الارض، زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر انسان کو پیدا کیا. اور فرمایا اس وقت سے بھی میں انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تم جنین کی صورت میں تھے اللہ تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی پاکیزگی نہ بیان کرتے رہا کرو. ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی بیماری ہے
ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا پاک اور صاف کر جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں پاک ہوں، میرے سوا سارے پلیز ہیں، میں پاک ہوں، میرے سوا سب غلط ہے، میں صحیح ہوں، سب غلط ہے. یہ فلا تزکوا انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اپنے نفس کی پاکیزگی نہ بیان کرو، خام خواہ نہ بیان کرو. کیوں؟ بڑا ہوا عالم بمن اتقى، وہ جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون متقی ہے کون نہیں متقی، اللہ کو علم. اگر اللہ کبھی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق دیتے تو اللہ کا شکر کر کے قبولیت کی دعا کیا کرے، ورنہ یہ نماز گلے کا وبال بھی بن سکتی ہے، یہ نماز جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یضل به من یشاء یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. قرآن سے گمراہی کا تصور بندہ حیران رہ جاتا ہے. لیکن گمراہی کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ قرآن کو اپنی عقل کے مطابق سیکھنے لگتا ہے، اپنی عقل کے اوپر پرکھنے لگتا ہے، نیکی اور گناہ کا تصور قرآن سے ہٹ کے اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے، پھر یہ سمجھنے کہ وہ گمراہی کا سفر اس کا آغاز ہو گیا. آج ہمارا یہی ہونا ہے. ہمارے جتنے میڈیا اینکر ہیں وہ سارے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. ایک ترجمہ پڑھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ بھی اردو زبان میں، نہ عربی قواعد کا پتہ، نہ انشاء کا پتہ، نہ گرامر کا پتہ، نہ قرآن کے اسلوب کا پتہ، نہ قرآن کے نزول کا پتہ، شان نزول کا پتہ، کسی شاید کا اس کو علم نہیں ہوتا. لیکن وہ اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتے ہوئے تفسیرات بیان کرتے ہیں. یہ رونا ہے ہمارے معاشرے کی تباہی کی اسباب ہے، یہ ہمارے معاشرے کی. اللہ اکبر. اللہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکات نہیں نہ دیتی اس پر بارش بند ہو جاتی ہے، پانی اس کا ختم ہو جاتا ہے. آج دیکھیے ہمارے چولستان میں کیا ہوگا، کس طرح لوگ ترس رہے ہیں پانی کے قطرے کو. ایک ایک بندے کی 10 بکریاں ذبح مر گئی ہیں بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، پانی پینے کو قطرہ نہیں ملتا. یہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی اہمیت بیان کی ہے اور اس کو سب سے بڑا صدقہ شمار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس صدقۃ اعظم اجرا من الماء، پانی سے زیادہ کوئی بڑا صدقہ نہیں. کیوں آپ نے یہ رغبت دلائی لوگوں کو؟ کیوں لوگوں کو اس طرح قابل کیا؟ تاکہ لوگ پانی کی قدر کریں، پانی کو سمجھے، پانی کی عزت کریں اور پانی کی حفاظت کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. پیارے پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو کچھ صدقہ ضرور کرتی، تو کیا میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں صاحب، اپنا ساتھ ضرور صدقہ کرو. حضرت صاحب نے بولا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، آقا کون سا صدقہ افضل ہے جو میں اپنی ماں کی طرف سے کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الماء، پانی. اپنی ماں کی طرف سے کنواں کھدوا کے لوگوں کو پانی مہیا کرو. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کا کنواں کھدوایا اور اوپر لکھ دیا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، ام سعد، یہ کنواں ام سعد کے ثواب کے لیے ہے، ام سعد کے لیے یہ کنواں بنایا گیا ہے تاکہ پانی پیے. اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تعبیر گزرے ہیں، بڑے اپنے دور کے ولی کامل سے. ان کے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا حضرت میرے گھٹنے پہ نا ایک زخم ہے اور اس میں سے خون رستا ہے، دنیا کے طبیب کرتی ہے، 7 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے، علاج کرواتے ہوئے، مجھے دم کر دیں، مجھے دوائی بتا دیں، میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے تو اپنے گھر کے پاس ایک کنواں کھدواؤ، اس کا پانی عام کر دو، ہر بندہ اسے پانی پیے.
تو مجھے امید ہے جیسے جیسے لوگ پانی پیتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارا زخم بند ہوتا چلا جائے گا۔ وہ واپس آیا، اس نے آگے اپنے گھر کے آگے کنواں کھلوایا۔ یقین جانیے وہ روایات میں موجود ہے تاریخ کی کتب میں، جو اس بندے نے کنواں کھلوایا جیسے جیسے لوگوں نے اس کے کنویں سے پانی پینا شروع کیا اس کا خون بند ہو گیا، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ پانی جو ہے نا یہ تو بڑے سارے مسائل ہمارے حل کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیسے دیکھا، جب مدین پہنچے نا تو وہاں ایک کنویں کے پاس رکے، لوگ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں دیکھا دو بچیاں نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کے سنبھال کے سائڈ پہ کھڑی ہیں، ان کو روک رہی ہیں آگے نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس یہ کہتے ہیں جی آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جی ہم پانی کمزور ہیں، تو یہ جب پانی پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم جائیں گے۔ کہا آپ کیوں آئی ہو؟ کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے جلالی شخصیت تھے، جا کے نا کنویں میں کھڑے ہوئے لوگوں سے لڑنے لگے، کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں وہ دو باپردہ باحیا بچیاں کھڑی ہیں، ان کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ وہ بھی آگے چور نہیں کل ادھر تین 100 بجے آپ بلا دیں ساڑھے کو نہیں پیا جاتا۔ یہ 40 بندے مل کے یہ ایک بوکا نکالتے ہیں اور پلاتے ہیں، ہم سے نہیں پلاتے، تم پلا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے نبیوں کو 40 افراد کے برابر طاقت دی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ بوکے 2-3 نکالے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پی کے چلے گئے۔ پانی جانوروں کو پلایا۔ قرآن نے نقشہ کہتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، فرمایا ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے گئے اور جا کے ایک سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اللہ بھوکا بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، روٹی بھی چاہیے، اللہ میں تیرا فقیر ہوں۔ اللہ موسیٰ تو روٹی مانگتا ہے، مجھے جو روٹی پکانے والی کے دے رہا ہوں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، پانی پلا۔ آج ہمارا پانی کیوں بند ہو رہا ہے؟ ہماری زمینوں کے نیچے پانی کیوں خراب ہو رہا ہے؟ آج ہمارے کیوں ہمیں لمبے لمبے بور کرنے پڑ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں فلٹر لگانے پڑ رہے ہیں؟ زمین بھی وہی ہے، زمین کے نیچے پانی بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، بندے بھی وہی ہیں، بندے وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ اگر آج بھی ہم وہی بن جائیں، خدا کی قسم یہی زمین کا پانی پوتر، پاک اور صاف اور میٹھا اور بغیر بیماری ہو گیا، لیکن ہم وہ نہیں، ہمارے اعمال وہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قصے کی وجہ سے نا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ طوائفہ اور فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، ایک کتا پیاسا تھا، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھا، کنویں میں ڈالا، اس میں سے پانی نکالا، کتے کے آگے رکھ دیا۔ جب کتے کے آگے پانی رکھا تو وہ پانی جو ہے نا وہ پی کے کتے نے نا اللہ کا شکر ادا کیا اپنی زبان میں۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا، اس فاحشہ اور گندی عورت کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض فقہاء، امام قرطبی رحمہ اللہ، بعض تابعین سے نقل کرتے ہیں جس بندے کے گناہ زیادہ ہو جائے وہ لوگوں کو پانی پلانا رہتا ہے، کسی سڑک کے اوپر پانی کا جگ لے کے کھڑا ہو جائے، جاتے لوگوں کو پانی پلانے لگ جائے، اپنے گھر کے دروازے پر ٹوٹی لگا دے پانی پلانے لگ جائے، کسی اگر ہمیں توفیق دیا تو کنواں کھلوا دے، کوئی کسی جگہ پہ بور کروا دے، کوئی نل لگوا دے، پانی پلانا شروع کر، جس کے گناہ زیادہ ہے اور میں وہ پانی پلائے گا، جانور بھی پانی پیئے، پرندے چرندے درندے سب پانی پیئے، تو اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ بندہ وہ اس کا بھی کتے کے بارے میں ذکر ہے، حدیث دوسری ہے، آدمی کا ذکر ہے، اس نے کتے کو وہ کنویں میں اترا، اپنا پانی پیا، گرمی بڑی تھی، حدیث میں آتا ہے وہ باہر نکلا تو اسے دیکھا ہے کتا نا زمین چاٹ رہا ہے،
وہ پاؤں گیلے لگ جاتے ہیں نا، وہاں سے ہلکی پھلکی مٹی ریت گیلی ہوتی ہے، زمین چاک رہا ہے. اس نے دیکھا، اس نے سمجھا یار اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے اس نے اپنا جوتا اتارا، نیچے اترا، دوبارہ پانی کا بھرا اور جوتا اپنے منہ میں ڈال کے نا لٹکا کے نا وہ چھت پہ آئے اور زمین پہ آئے اور کتے کے آگے رکھا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا، اس کے گناہ سارے معاف کر دیا. صحابہ کرام نے یہاں پہ ایک سوال کیا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کے معاملے میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ جانوروں کے بارے میں بھی اجر ملے گا؟ اللہ اکبر. یہاں پہ یہ بات میں بعد میں سناتا ہوں. ایک حدیث یاد ہے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا آپ حضرت عرباض بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول کو محبت نہیں، آپ نے یہ جو خواتین ہیں نا پیارے پیغمبر ان کا بڑا احترام کیا، بڑا ان کا لحاظ رکھا ہے. تو آپ نے نا ایک ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا اسْقَىٰ امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أَجْرًا، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. بیوی کو پانی پلایا نا، ہم تو چار کو بیٹھ کے کہتے ہیں نا وہ لے آئی پانی میں لو، پھر پتہ نہیں لگتا ہے نہیں دیتا آدمی. فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کو پانی پلائے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، میں اپنے گھر آیا فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثْتُهَا، اور میں اس کے پاس آیا، میں نے اس کو پانی بھی پلایا اور میں نے اس کو یہ حدیث بھی سنائی پیارے پیغمبر نے جو فرمایا. اب فوراً عمل کیا، فوراً. عورت کو، مرد کو پانی پلانا، بچے کو پانی پلانا یہ بڑے اجر کا کام ہے. اور میں وہ حدیث سنا رہا تھا، صحابہ نے پوچھا جانوروں میں بھی پانی، جانوروں کو پانی پلانے میں بھی اجر ملے گا؟ تو اگر ایسا تو میں فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کو پانی پلانے میں تمہیں اجر ملے گا. پرندوں اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر کوئی چھوٹا سا وہ پانی کا ٹوکرا رکھ دو، پرندے آ کے پانی پیے، ٹھنڈی جگہ پہ پانی رکھ دو، ٹھنڈا پانی، چڑیاں پانی پیے، کبوتر پانی پیے، آگے اللہ کی مخلوق پانی پیے، آپ کو اجر ملے گا. گلی میں پانی رکھ دو، بازار میں پانی رکھ دو، اپنی دکان کے آگے کولر رکھ کے اس میں پانی برف ڈال کے ٹھنڈا پانی رکھ دو، لوگ پانی پیے بھی آپ کو اجر ملے گا. اپنی دکانوں کے اوپر پانی رکھو، یہ بہت بڑے اجر کا، بہت بڑے ثواب کا یہ جو ہے نا وہ باعث ہے. حضرت گرامی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کے کرنے سے اللہ آسمان پہ راضی ہوتا ہے، زمین پہ اس کی مخلوق راضی ہوتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے ہمیں اعمال کرنے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب